السلام علیکم. ادب سرائے میں اجمل سراج حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں جہاں ہم آپ کو افسانہ اور نظم سنوائیں گے، وہیں ایک اردو کے بہت ممتاز شاعر اقبال خاور سے بھی آپ کی ملاقات کر رہے ہیں. اقبال خاور کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اب تک. پہلا مجموعہ ان کا شائع ہوا تھا کہ جو حرف لکھا تجھے یاد، اور دوسرا شعری مجموعہ ان کا شائع ہوا رنگ بدل رہے ہیں خواب. دونوں شعری مجموعوں میں کم از کم 6-7 برس کا فاصلہ ہے، اور پہلا شعری مجموعہ اقبال خاور کا ان کی ابتدائی شاعری سے لے کر اور 90 کی دہائی میں تک جو انہوں نے شاعری کی تھی اس میں وہ شائع ہوئی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے شاعری کی وہ دوسرے مجموعے میں شائع ہوئی جو رنگ بدل رہے ہیں خواب کے نام سے شائع ہوا. اقبال خاور کا شمار 80 کی دہائی میں جو لوگ منظر عام پر آئے اردو شاعری کا حوالہ لے کر، ان میں ممتاز ہے، اور انہوں نے غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، اور آج کل صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اس میں بھی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. آج ہم نے اپنے ادب سرائے میں ان کو آپ کو ان کے شعر سنوانے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے، اور انہوں نے اپنے وقت میں سے، بہت قیمتی وقت میں سے اپنا کچھ وقت ہمارے لیے نکالا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل سراج، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے موقع دیا اور یہاں بات کرنے کا اور شعر سنانے کا. ریڈیو پہ تو آپ بہت میرے خیال میں آتے رہے ہوں گے. ہاں، ریڈیو پہ کئی پروگرام کیے، مشاعرے بھی یہاں پڑھے اور دیگر پروگرام بھی کیے. تو آج کل جو ہے وہ آپ کی کتاب کو آئے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں، کیا کسی نئی کتاب کی تیاریوں میں ہیں؟ ہاں، اب ایک نئی کتاب تو ظاہر آ سکتی ہے، وہ اتنا لکھا ہے جی، لیکن ابھی فی الحال تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو 2 کتابیں میری آ چکی ہیں جی. ان میں سے کوئی ایک انتخاب ان دونوں کتابوں میں سے ایک شائع کیا جائے. اچھا. ہاں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جتنا کچھ اب تک لکھا ہے اس میں سے ایک انتخاب ہاں، شائع کیا جائے. بالکل یہی میں سوچ رہا ہوں اور اسی کی تیاریوں میں ہوں آج کل. اچھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم آج آپ کو بلائیں اور آپ سے خوب شاعری سنیں اور اپنے سامعین کو سنوائیں. میں حاضر ہوں. ہاں، تو آپ کچھ ہمیں شعر سنائیں اپنے پلیز. میں کیوں نہ ایک نعت سے آغاز کروں؟ بالکل ضرور. میری جو میرا دوسرا مجموعہ کلام ہے جی، رنگ بدل رہے ہیں خواب، تو اس کا آغاز بھی ایک نعت سے ہے. جی. تو وہ نعت میں پیش کرتا ہوں. خوشا وہ عہد کہ جاری نظام آپ کا تھا، واہ، خوشا وہ عہد کہ جاری نظام آپ کا تھا، کیا کہتے ہیں، خوشا وہ شہر کے جس میں قیام آپ کا تھا، کیا کہتے ہیں، واہ، خوشا وہ خاک جو قدموں کو چھو رہی ہوگی، کیا کہتے ہیں. خوشا وہ خاک جو قدموں کو چھو رہی، خوشا وہ خاک جو قدموں کو چھو رہی ہوگی، خوشا وہ راستے جن پر خرام آپ کا تھا، کیا کہتے ہیں، خوشا وہ لوگ جنہیں آپ نے سنا ہوگا، واہ، خوشا وہ لوگ جنہیں آپ نے سنا ہوگا، خوشا وہ لوگ کہ جن سے کلام آپ کا تھا، کیا بات ہے جناب، واہ واہ واہ. خوشا وہ لوگ جنہیں آپ نے سنا ہوگا، خوشا وہ لوگ کہ جن سے کلام آپ کا تھا، کیا کہتے ہیں، خوشا وہ ہاتھ جو کرتے تھے آپ کی خدمت، واہ، خوشا وہ ہاتھ جو کرتے تھے آپ کی خدمت، خوشا وہ زید کی قسمت غلام آپ کا تھا، کیا کہتے ہیں، خوشا وہ زخم لگے تھے جو آپ کی خاطر، واہ، خوشا وہ زخم لگے تھے جو آپ کی خاطر، خوشا وہ جسم کے جن پر سلام آپ کا تھا، کیا کہتے ہیں، خوشا وہ آنکھ کے دیکھا تھا آپ کو جس نے، کیا کہتے ہیں، خوشا وہ آنکھ کے دیکھا تھا آپ کو جس نے، خوشا وہ دور کے دیدار عام آپ کا تھا. کیا کہتے ہیں، واہ واہ، بہت شکریہ. بہت اچھی نعت ہے بھائی آپ کی. خوشا وہ دور کے دیدار عام دور آپ، کے دیدار عام آپ کا. کیا کہنے. اور شاید تمہیں یاد کیا ہو کہ کہنے، یہ یہاں ریڈیو پاکستان پر ایک مشاعرہ تھا نعت جی کا، جی جی، تو اس وقت یہ نعت کہی تھی میں نے اور یہاں پڑھی بھی تھی. کیا کہنے، بہت اچھی نعت ہے، واہ واہ. اچھا یہ بتائیے، اتنے زمانے سے لکھ رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ لکھنا جب شروع کیا تو شاعری ہی سے آغاز کیا تھا یا کسی اور صنف سے جو ہے وہ آپ نے لکھنے کا آغاز کیا تھا؟ آغاز تو لکھنے کا تھا اجمل یوں کہ اس وقت ایک میں کالج میں ملازمت کرتا تھا، تو وہاں ایک میگزین
کالج کا وہ نکلتا تھا تو اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی اس کی ادارت کی، تو لکھنے کا آغاز تو وہاں سے ہوا وہ کہ کچھ تھوڑی سی کوئی نثری تحریریں، کچھ مضامین، کچھ آرٹیکل، کوئی بات ہے 80 کے اوائل کی۔ اچھا، اس کے پھر فوراً بعد پھر وہ شاعری کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، چھوٹی چھوٹی نظمیں اور کچھ اشعار، تو یوں سمجھ لو کوئی 82 سے میں شاعری کر رہا ہوں باقاعدہ۔ اور غزل سے ہی شروع ہوا؟ نہیں، اس وقت میرے خیال میں جو میں نے پہلی کوئی چیز لکھی تھی تو وہ کوئی نظم جیسی کوئی چیز تھی۔ اچھا، ہاں، تو کوئی نظم بھی سنائے اپنی؟ کوئی نظم دیکھیں، میں کوئی نظم یاد آ جائے کہ ایک نظم میں ایسی سناتا ہوں جو کراچی کے حالات کے تناظر میں کہی گئی تھی، وہ شاید وہ اس وقت لکھی جب کراچی کے حالات بڑے خراب تھے، اور اس کا عنوان بھی ایسا ہی ایک پرسا۔ اب اپنی اپنی تنہائی کے زندہ سے کچھ وقت چرا کر پل دو پل کو، اب جو دوست کہیں مل جائیں تو ایسے خوشکن لمحوں میں بھی ہم چاند سے چہروں اور غزل آنکھوں کے بجائے شہر کے اندر ناحق مرنے والوں کی گنتی کرتے ہیں، اور ایک پرسا تازہ لہو کی باس میں لپٹا اجلا پرسا ایک دوجے کی آنکھ میں رکھ کر پھر ملنے کی حسرت لے کر اپنے گھروں کو جانے کی جلدی کرتے ہیں۔ یہ وہ نظم اس وقت تھی جب شہر کے حالات تو آج بھی خراب ہیں۔ جی جی۔ اچھا، غزلیں اور نظمیں لکھی یا اور دیگر اصناف میں بھی جو ہے وہ آپ نے توازمائی کی؟ نہیں، نظمیں اور غزلیں لکھی۔ نظمیں اور غزلیں، اور کبھی نثر کی طرف بھی کبھی رجحان ہوا آپ کا؟ نثر تو اب جب سے صحافت میں آیا ہوں، یا اس سے پہلے بھی صحافت کرتا رہا، اور تو کچھ آرٹیکلز اور مضامین اور سب چیزیں لکھی۔ کبھی افسانہ یا ناول؟ افسانہ اور ناول کبھی نہیں لکھا، لیکن ڈرامہ ضرور لکھا میں نے۔ اچھا، تھیٹر کے لیے اسکرپٹ چھوٹے چھوٹے لکھے، اور وہ زمانہ تھا کوئی 90 سے پہلے کا، پھر اس کے بعد سے مستقل کچھ۔ اچھا، نئے دور میں جو ہے وہ ابھی یہ جو میڈیا کی جو بہت ترقی ہوئی ہے اور بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے شاعر ادیب مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ نیوز کی طرف کیوں گئے؟ آپ اس میں کیوں نہیں جو ہے آپ نے ڈرامہ کیوں نہیں لکھنے کا سوچا جب آپ ڈرامہ لکھتے تھے تو؟ ہاں، یہ سوال اجمل ایسا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی بار بار کرتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ شاعر ہوں، ڈرامہ لکھتا ہوں، ڈرامہ کیا ہے ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے رائٹر، ایک عرصے تک میں اس فیلڈ سے وابستہ رہا، تو میں کیوں چلا گیا صحافت کی طرف؟ اچھا، پھر میں جب یہ سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب مجھے اپنے اندر سے ہی ملتا ہے کہ میں نے آغاز تو صحافت سے ہی کیا تھا، تو بنیادی طور پہ میں صحافی بھی ہوں۔ اچھا، اور جب میں نے اخبارات میں بھی کام کیا، آرٹیکل بھی لکھے، اور جب مجھے ٹیلی ویژن بھی جانے کا موقع ملا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کام میرے لیے بالکل نیا نہیں ہے، اور اس کام کو میں کر سکتا ہوں، اور میں کر رہا ہوں کئی برسوں سے، ٹھیک چل رہا ہے کام، اور لوگ مطمئن ہیں میرے کام سے۔ چلیں پھر آپ سے غزلیں بھی سنتے ہیں۔ ہاں، میں سناتا ہوں۔ تو یہ جو میرا دوسرا مجموعہ اسی سے غزل میں سناتا ہوں، جی۔ رنگ بدل رہے ہیں خواب، جو دوسری کتاب ہے۔ جی۔ آنکھ ہوئی ہے بے حجاب، رنگ بدل رہے ہیں خواب، آنکھ ہوئی ہے بے حجاب، رنگ بدل رہے ہیں خواب، یاد نہ ایسے آئیے، ہجر نہ کیجیے خراب، دن بھی بتائیے کہیں شام خراب کیجیے، دن بھی بتائیے کہیں شام خراب کیجیے، رات اکیلے کاٹیے، روٹ گیا ہے ماہتاب، کیسے کٹے گی زندگی سوچ رہے ہیں آپ کیوں، کیسے کٹے گی زندگی سوچ رہے ہیں آپ کیوں، آپ مزے اڑائیے، جھیل رہا ہوں میں عذاب، کیسے کٹے گی زندگی سوچ رہے ہیں آپ کیوں، آپ مزے اڑائیے، جھیل رہا ہوں میں عذاب، آپ کے اس سوال کا اس کے سوا جواب کیا، آپ کے اس سوال کا اس کے سوا جواب کیا، شہر وہی ہے شہر جہاں لوگ ہوئے ہیں کچھ خراب، کیا عشق نے اور کیا دیا ہائے مزہ چکھا دیا، عشق نے اور کیا دیا ہائے مزہ چکھا دیا، خاک اڑائی جا بجا رنج اٹھائے بے حساب، دشت کسے وہ یاد ہے یاد کسے وہ پیاس ہے، دشت کسے وہ یاد ہے یاد کسے وہ پیاس ہے، ہم تو ذرا سی پیاس میں چیخ رہے ہیں آب آب۔ کیا کہنا، اور شکریہ، کیا اور کوئی غزل؟ ایک غزل اور جی میں سناتا ہوں۔ یوں ہی کبھی مچل گئے، یوں ہی کبھی بہل گئے،
यूं ही कभी मचल गए, यूं ही कभी बहल गए, हमको कहाँ करार था, तुमसे मिले संभल गए। वाह दिल की कभी सुनी नहीं और कभी तो बेसबब, वाह दिल की कभी सुनी नहीं और कभी तो बेसबब, आंख जरा सी नम हुई उसकी तरफ निकल गए। क्या कहना, क्या कहना। यूं ही रहेंगे रात दिन, यूं ही जमीन व आसमां, वाह यूं ही रहेंगे रात दिन, यूं ही जमीन व आसमां, तुम जो कभी बदल गए, हम जो कभी बदल गए। वाह वाह, क्या कहना। यूं ही रहेंगे रात दिन, यूं ही जमीन व आसमां, वाह हम जो कभी बदल गए। कोई दरीचा वाह हुआ, कोई न आया बाम पर, वाह कोई दरीचा वाह हुआ, कोई न आया बाम पर, आज ये किस गली से हम गाते हुए गजल गए। क्या कहना। कैसे गए थे शौक से हाल सुनाने दिल का हम, कैसे गए थे शौक से हाल सुनाने दिल का हम, आंख उठी मगर वो यूं हर जुबां पे जल गए। क्या कहना। कैसे गए थे शौक से हाल सुनाने दिल का हम, वाह वाह, आंख उठी मगर वो यूं हर जुबां पे जल गए। वो तो चला गया मगर खबर उसे ये क्या खबर, वाह वाह, वो तो चला गया मगर खबर उसे ये क्या खबर, आंख किसी की बुझ गई ख्वाब किसी के जल गए। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया अजमत। वाह वाह वाह। आज ये किस गली से हम गाते हुए गाते गजल हुए गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, गजलें आपने जब कही तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो है वो आपको सिर्फ गजलें कहना चाहिए, या जब आपने नज़में कही तो आपको ऐसा कभी लगा कि आपको सिर्फ नज़में कहनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे गजलें कहनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे गजल कहने में ज्यादा लुत्फ आता है हाँ, और मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा आसानी से गजल कह लेता हूँ। हाँ। नज्म जरा सा मुझे, और गजल में आपको ऐसा लगता है कि आप हर बात अपनी कह पाते हैं? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं गजल में जो कहना चाहता हूँ वो कह लेता सहूलत से हूँ, कह सहूलत से कह लेता हूँ। अच्छा। कुछ छोटी छोटी सी नज़में लिखी हैं जिसे आप तासुराती नज़में कह सकते हैं। वो अगर तुम कहो तो मैं एक नज्म जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो शोबा है वो नज्म नहीं है, गजल है। एक हल्की फुल्की सी नज्म जिसे आप कह सकते हैं कि एक हरफे मोहब्बत। खुशबू जैसे लहजे में आज कहा जब तुमने मुझसे, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। खुशबू जैसे लहजे में आज कहा जब तुमने मुझसे, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुमको खबर है दिल ये सुनकर कैसे धड़का, मैंने कितना रक्स किया, कैसे मौसम उतरे मुझ पर, किस बारिश में भीगा मैं। तुमको खबर है जिन रस्तों पर खाक बिछी थी उन पर कैसे फूल खिले, जलती बुझती आंखों में कैसे कैसे ख्वाब सजे, दुनिया कितनी खुश रंग लगी। वाह। हरफे मोहब्बत कहने वाली ए खुशबू जैसी अच्छी लड़की, तुमको खबर है शाम भी मुझ पर आज खुली है, चांद भी अच्छा आज लगा है, आज लगा है मैं भी हूँ इस दुनिया के बीच कहीं। वाह, आज लगा है मैं भी हूँ इस दुनिया के बीच कहीं। तो सामीन, आज हमारे मेहमान थे अदब सराय में इकबाल खावत, जिनसे हमने उनकी शायरी के तमाम जायके जो है वो बरामद किए, उनसे सुने और उनकी नात भी सुनी, उनकी नज़में भी सुनी, उनकी गज़लें भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी। और अब जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अदब सराय से। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी से इंतखाब आपने सुना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अदब सराय से अजमल सिराज को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने कहा।